امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے علی یہ بتائیے کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 یہ کیا ہے؟ آپ مجھے گنتی کے ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ 20 وہ سکے ہیں کہ جن 20 سکوں میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ وہ 30 رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں کہ جن 30 روزوں کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کا دماغ اس دنیا میں ان روزوں کے اجر و ثواب کے بارے میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسی وجہ سے روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر قیامت کے دن بتایا جائے گا، اور اسی وجہ سے ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، روزہ صرف میرے لیے ہے اور روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر صرف میں ہی ادا کروں گا۔ وہ 40 وہ دن ہے کہ جن 40 دنوں میں اللہ نے تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب توریت کو نازل کیا۔ وہ 50 کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں میں رہے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ وہ 60 کفارے کے وہ روزے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ نہیں رکھتا تو اس ایک روزے کو نہ رکھنے کی وجہ سے اس مسلمان کو سزا اور کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ وہ 70 وہ لوگ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پہ بلوایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گویا ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دو بدو گفتگو کا شرف تو بخشا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں پائیں گے، ہاں ایک کام کیجئے، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک پہاڑ نما چٹان پر اللہ نے تجلی فرمائی، لمحوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اسی دہشت کی وجہ سے آپ کی قوم کے 70 لوگ مارے گئے اور اللہ کے نبی خود بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ نے آپ کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کر دیا۔ وہ 80 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ سبھی لوگ سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور پھر انہی 80 لوگوں سے ہی اس زمین پہ انسانی زندگی کا دوبارہ پھر سے آغاز ہوا۔ وہ 90 وہ گھر ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مختلف جانوروں اور حیوانوں کو بھی
سیلاب میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں ان جانوروں اور حیوانوں کے لیے 90 مختلف گھر بنائے۔ وہ قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مرد سے یا کوئی مرد عورت سے زنا کرے تو سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ نے سورہ النور میں فرمایا زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا اس زمین پہ عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب انسان قرآن میں موجود اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انسان اپنی خواہشات کے دلدل میں ڈوب کر قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ اے بندہ خدا، جب تم یہ دیکھو کہ انسان قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکا ہے تو تم فوراً اللہ کے رستے کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے۔